کو للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین واللعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعلی 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 صلوات جیسے آل محمد کو ضرور دیکھنے کا حق ہے تو سب کو ادا کرتے ہوئے آپ کو آل محمد کے جتنی طاقت آپ کے سینوں میں عطا کی ہے اس طاقت کو سرو کرتے ہوئے خاندان زہرا پر بلند کریم صلوات سلامت رہیے آباد رہیے کائنات عالم و آدم میں پروردگار عالم اپنی تخلیق کی شاہکار مخلوق پر اپنی نعمتوں کا مسلسل مزور جاری رکھتے ہوئے تمہیدی چند جملے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اپنے موضوع کو شروع کرنی ہے آپ کی سوچوں شروع کرنا ہے میں نے کہا کائنات عالم و آدم میں کن کہہ کر اس کائنات کو تخلیق کرنے والے رب نے جب سے لے کر آج تک اور آج سے لے کے بحشر تلک اپنی نعمتوں کا ظہور مسلسل جاری ساری رکھا ہوا اور ان تمام نعمتوں میں ہم جتنا اس کا سجدہ شکر ادا کریں اتنا ہے کہ ان نعمتوں کا نصول نہ صرف مسلسل جاری ہے بلکہ ان نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت جو ہمیں رب اس نے عطا کی ہے وہ ہمیں در محمد وآل محمد سے متوسل رکھا ہے ہم پر خاص انعام و اکرام میرے محبوب کا کہ اس نے ہمیں اس در سے متمسک رکھا اس در سے وابستہ رکھا ہم اپنی آخری سانس تک اس در سے منسلک رہے والے والے ہمیں ہے نا تو یہ مجالس سے منسوب رکھا ہوا ہے تمہیں سمجھ میں آ گئی دل سے دعا نکلے گی میں کہہ رہا ہوں یہ ایک واقعہ بھی ہے ایک معجزہ بھی ہے جتنے لوگ میرے مزاج آشنا بیٹھے ہو قبلہ میں نے کہا دنیا حیران ہے کہ نہ جانے ان لوگوں کو کیا ہوا ان کے گھر میں خوشی ہو تو پہلے غم مناتے ہیں خوشی ہو خوشی مناتے بعد میں ہے پہلے فرش عزا بچھاتے ہیں ان کے یہاں کوئی دکھ پریشانی آ جائے تو سیدھے علم پہ چلے جاتے ہیں اپنے مسائل جا کے علم کو سناتے ہیں بھئی کسی بات میں اگر کوئی دکھ ہو جائے کوئی رنج ہو جائے تو اپنے گھر میں اپنے دکھ پہ نہیں روتے بیوی کے لال کو روتے ہے نا تو دنیا سر مار مار کے مر گئی دنیا سر مار مار کے مر گئی کہ بھئی یہ مخلوق تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی خوشی ہو غمی ہو ان کے لیے حسین کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں میں کہہ رہا ہوں دنیا کو یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ یہ ایک واقعہ بھی ہے ایک معجزہ بھی ہے یہ ایک واقعہ بھی ہے بیٹا دیکھیے گا یہ ایک واقعہ بھی ہے ایک معجزہ بھی ہے ذکر حسین غم بھی ہے غم کی دوا بھی ہے میرا جملہ نہ کرنا خدا نوازا مولا اٹھے ہوئے ہاتھوں بات رکھے سرکار ہمارا اور آپ کا مشترکہ عقیدہ دنیا مانتی ہے ہم فیصلہ کر جاتے ہیں فرش ادا کے اوپر ہی اب کوئی کتنی عبادات کرتا رہے کتنی ریاضات کرتا رہے کوئی کتنی تحقیقات کرتا رہے کہ بھئی یہ شیعوں کو ہوا کیا ہے خوشی ہے تو فرض بچ رہا ہے غم ہے تو فرض بچ رہا ہے آؤ میں اپنا اور تمہارا مشترکہ عقیدہ جو 1400 برس سے ہم ریتی دنیا تک کے لوگوں کو دیتے چلے آ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں یہ ایک واقعہ بھی ہے ایک معجزہ بھی ہے ہم یہاں علی کے نوکر بیٹھ کر اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہیں تو ہمارے مالکوں تک پہنچنا کوئی آسان بات نہیں ان کے فیصلے بڑے ہیں ہم علی کے نوکروں کے نوکر یہاں بیٹھ کے کر جائے میں کہہ رہا ہوں یہ ایک واقعہ بھی ہے ایک معجزہ بھی ہے ذکر حسین غم بھی ہے اور غم کی دوا بھی ہے اور ہو
خلاف نعرہ آئے گا، میں کہہ رہا ہوں ہماری پہچان یہ نہیں کہ ہم فرشی ادا بچھا رہے ہیں نا، فرشی ادا کی پہچان ہم سے نہیں ہماری ہے، ہم اس فرشی ادا سے پہچانے جاتے ہیں، اس ذکر کی پہچان ہم سے نہیں، ہم اس ذکر سے پہچانے جاتے ہیں۔ آؤ میں بتاؤں، اگر دنیا کو یہی دیکھنا ہے کہ ہم پہچانے کیوں جاتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کائنات کے چپے چپے پر آج میرے مولا حسین کا ذکر بھی ہو رہا ہے، عزاداری بھی ہو رہی ہے، اور ہر مذہب، ہر فقہ، ہر درجے کے لوگ پریشان ہیں کہ بھئی جہاں دل چاہتا ہے، جو پاک جگہ ہوتی ہے وہاں فرشی ادا بچتا ہے، بچتا ہے، کیوں بچتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں آؤ میرا جملہ ضائع نہ کرنا، میں کہہ رہا ہوں یہ ایک واقعہ بھی ہے، ایک معجزہ بھی ہے، اور ذکر حسین غم بھی ہے، غم کی دوا بھی ہے۔ اب ہوگا یوں ہی جنت و دوزخ کا فیصلہ، کرب و بلا میں حر بھی ہے اور حرملا بھی ہے، اور یہ کارنامہ صرف ہے آل رسول کا، ورنہ کسے خبر تھی کہ سر بولتا بھی ہے؟ ورنہ کسے خبر تھی کہ سر بولتا بھی ہے، ورنہ کسے مجھے نہیں پتا، خدا کی قسم کتنا کریم ابن کریم گھرانہ ہے جس سے ہم منسلک ہیں، جتنے سجدے کریں شکر کے کم ہیں، ورنہ دعویٰ میں کرنے جا رہا ہوں، میرا جملہ ظاہر نہ کرنا پڑا، مصائب نہیں پڑھ رہا، فضائل میں سے جملہ نشید کر رہا ہوں۔ 10 محرم 61 ہجری، حسین کا سب سے ننگا سپاہی، میں پھر کہہ رہا ہوں میں مصائب نہیں پڑھ رہا، اگر آنکھ میں آنسو ہو جائے روکنا نہیں، یہ مجلس کی قبولیت کی سند ہوتی ہے۔ کربلا کے میدان میں 10 محرم 61 ہجری میں کوئی شہادت نہیں پڑھا، شہادت میں اب بھی نہیں پڑھا، لیکن میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، آؤ اس رمز کو سمجھو تو صحیح، حسین کتنا بڑا کریم تھا، حسین تھا کتنا بڑا شہنشاہ، حسین تھا کتنا بڑا بادشاہ، میرے حسین آقا کا سب سے چھوٹا سپاہی، میں کہتا ہوں گردن پہ تیر لگا ہے، لہو بہنے لگا ہے، میرے مولا نے لہو اپنے چلو میں لیا، ابھی زمین پر رکھنا چاہتے تھے، زمین سے آواز آئی، مولا اگر اس لہو کا ایک قطرہ بھی زمین پر آ گیا، زمین کا قیامت کوئی سبزہ اگائے گی نہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں مصائب نہیں سننا شہزادے کے فضائل میں، اگر زمین پہ ایک قطرہ لہو میں شیر کا آیا زمین سے کا قیامت سبزہ نہیں اگتا۔ میرے مولا نے چاہا آسمان کے حوالے کروں، آسمان سے صدا آ گئی، مولا اگر ایک قطرہ بھی عرش پر آیا، عرش سے بارش نہیں برسی۔ یہ جملہ یہاں تک سب نے مصائب میں بھی سنے، فضائل میں بھی سنے، میں آپ کا بیٹا ہو کے، آپ کا بھائی ہو کے، میں ایک نوکر ہو کے جملہ کہہ رہا ہوں، کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ اگر زمین پہ قہر پڑ جائے، سرکار اگر زمین پہ اناج نہ ہوگی کیا ہوگا؟ موت ہے، بارش نہیں برسی، قحط پڑ جائے، زمینیں بنجر ہو جائیں، کھیتی نہیں اگے گی، کھیتی نہیں اگے گی، فصل نہیں لگے گی، فصل نہیں لگے گی، اناج نہیں ہوگا، اناج نہیں ہوگا، بندہ بشر کھائے گا کیا؟ اب جملہ مجھے کہنے دو، 10 محرم 61 ہجری، میرے مولا کے ہاتھوں میں بے شیر کا خون نہیں، کائنات کا رزق تھا۔ ہاں بے شیر کا لو نہیں تھا میرے مولا کے دست مبارک میں، کائنات کا رزق تھا دست حسین میں۔ ہاں ورنہ کیا؟ میں کہہ رہا ہوں نہ سبزہ اگے نہ گل کھلے، سبزہ اگے نہ گل کھلے۔ ابھی جنی بڑی تمہید میں نے کر دی، آؤ اس کی وجہ یہ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر یہ قہر پڑ جائے تو کیا ہے سرین موت ہے نام بھائی دیکھیے گا، جملہ میں کہہ رہا ہوں کتنا کریم ابن کریم میرا شہنشاہ تھا، کتنا بڑا احسان انسانیت پہ کر کے چلا گیا۔ میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں ہاتھ میں لہو بے شیر کا نہیں، کائنات کا رزق تھا۔ میں کہہ رہا ہوں سبزہ اگے نہ گل کھلے، سبزہ اگے نہ گل کھلے، کچھ بھی نیا نہ ہو۔ ہاں اس کائنات میں کچھ نیا نہ ہوتا، خدا کی قسم۔ اب اس دعوے کی دلیل دیکھنا، دعویٰ میں کر کے جا رہا ہوں آل محمد کے اس ممبر پہ، اپنے مولا کی اجازت سے، اپنے بزرگوں کی تائید سے قبلہ دعویٰ میں کر رہا ہوں، تو میں دلیل بھی دے کے جاؤں گا۔ میں نے پورا واقعہ بتا دیا، تمہید آپ نے سن لی ہے، مولا کے ہاتھ میں رزق ہے کائنات کا۔ میں کہہ رہا ہوں سبزہ اگے نہ گل کھلے، سبزہ اگے نہ گل کھلے، کچھ بھی نیا نہ ہو، اللہ کی زمین پہ اگر کربلا نہ ہو۔
غازی کا علم اٹھانے والے ہو، اتنا بڑا دعویٰ ہمارے مولا کے نوکر خود بیٹھ کے کر لیتے ہیں، مولا کے فیصلے کو بہت دور ہے، میرے مولا کے ادراک تک جانا تو تمہارے بس کی بات ہی کوئی نہیں۔ آؤ علی کے کسی نوکروں کے نوکر سے بھی آ کے پوچھ، کائنات میں فیصلہ کر کے تجھے بتائیں۔ میں کہہ رہا ہوں سب جاؤ گے، نہ کوئی کھلے، کچھ بھی نیا نہ ہو۔ خدا کی قسم اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے اجداد باوفا نہ ہوتے، تم اس فرش عذاب میں نہ ہوتے۔ اس فرش عذاب میں آتا وہ ہے کہ جو وفادار ہوتا ہے، فیصلہ علی والوں نے کر دیا۔ میں کہہ رہا ہوں سب جاؤ گے، نہ کوئی کھلے، کچھ بھی نیا نہ ہو۔ اللہ کی زمین پہ اگر کربلا نہ ہو اور ابا سے باوفا سا، ابا سے باوفا ہو، اگر سب کا پیشوا دعوے سے کہہ رہا ہوں کوئی بے وفا نہ ہو۔ نعرے حیدری، آواز بلند، نعرے سلمان۔ خدا کی قسم آپ کی سوچوں سے بھی کم وقت میں مجھے نوکری مکمل کرنی ہے، صرف ایک ٹکڑا آپ کو سمجھانا ہے۔ تمیر میں جس نے میرے ساتھ صبر کیا، میں نے کہا کائنات کا رزق ہے میرے آقا حسین کے ہاتھ میں، کائنات کا رزق۔ جو بے وفا ہے وہ تو آ ہی نہیں سکتا، اور وفادار ہو تو حرمن کے چلا آتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، مولا سلامت رکھے۔ در میرے مولا کا آج بھی کھلا ہوا ہے، وہ در کبھی بند ہی نہیں ہوا، وہ در آج بھی کھلا ہے۔ قبلہ میرے لبوں تک جملہ آ گیا، اور ہم یہاں ایسے نہیں بیٹھے، ہاں یہاں ہم بولتے نہیں ہیں، ہماری تربیت بولتی ہے۔ اب لبوں تک جملہ آ گیا تو جملہ کہہ دوں نا کہ یہ ہم نہیں بول رہے سرکار، ہم نعرہ لگاتے ہیں، مجلس میں واہ کرتے ہیں، ہم گریا کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، ہم یا حسین کہتے ہیں، ہم نہیں بول رہے۔ یہ ہماری تربیت ہے، یہ ہماری تربیت ہمارے اندر بولتی ہے۔ چلو آپ کہیں گے آگے جان صاحب دوسرے خطابت میں آ کے آپ نے جملہ کہہ دیا یہ تربیت بول رہی ہے، تربیت کی کس نے ہے؟ چلو آؤ میں تربیت کرنے والے کا بھی بتا دوں تربیت کی کس نے ہے۔ میں کہہ رہا ہوں وہ تربیت کے پھول کھلائے حسین نے۔ میں بہت تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف چل رہا، مولا آپ کے کیا کہنے ہیں، آپ سلامت رہیں جو اتنے بہترین انداز میں سن رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں یہ ہماری تربیت ہے، پہلا فیصلہ ہم نے کر دیا، کوئی بے وفا یہاں آ نہیں سکتا۔ یہ فیصلہ ہے کوئی بے وفا اس فرش عزا تک آ نہیں سکتا، کوئی بے وفا غازی کا علم اٹھا نہیں سکتا۔ میں نے کہا جو با وفا ہوتا ہے وہ حر کی طرح آتا ہے، جو با وفا ہو وہ حر کی طرح بھی آتا ہے، حر کی طرح بھی آتا ہے، حر کی طرح۔ میں نے سوچے خلافت میں جملہ نہیں کہا، ہمارے اندر ہماری تربیت بولتی ہے، اور یہ تربیت ہوئی کہاں سے ہے؟ جملہ بہت بڑا ہے، میں اپنے قد سے بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، بزرگوں کی تائید سے۔ میں کہہ رہا ہوں مولا میری مدد کیجیے گا، یہ بزرگ تائید کرے۔ جملہ پہلی مرتبہ اور بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، جملہ میرا ضائع نہ کرنا۔ کربلا کے 72 شہید سب جانتے ہیں، 72 صحابی تھے، انصار تھے، اولاد تھی۔ اب جملہ میں کہہ رہا ہوں 72 کے 72 تھے، لیکن یقین کی اس منزل میں سرکار یقین کی منزل کیا تھی؟ یقین کی منزل کیا تھی کہ وہاں پر چراغ جلا کے بجھا بلایا جا رہا تھا، آ جاؤ لشکر میں شامل ہو۔ یہاں چراغ بجھا کے اٹھایا جا رہا تھا، کوئی جانے کو۔ یہ تھی یقین کی منزل۔ جی بالکل بالکل، چراغ بجھا کے اٹھایا جا رہا تھا۔ جو جانا چاہے شفاعت کا ضامن میں حسین، تمہاری جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں، جو جانا چاہے۔ کوئی نہیں گیا، آج تک کسی نے سوچا ہی نہیں یقین کی منزل کیا تھی۔ آؤ میں بتاؤں، خدا کی قسم یقین کی منزل کیا تھی۔ 72 شہداء میں خیام کے اندر اصحاب موجود ہیں، انصار موجود ہیں، اور میرا آقا کہہ رہا ہے چراغ بجھا کے عباس چراغ بجھا دو، عباس چراغ بجھا دو۔ غازی نے چراغ بجھا دیا۔ اب یقین کی منزل دیکھنا، میرا مولا کہہ رہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اب میں ہاتھ مان کے اپنے تمام بزرگوں کی تائید سے جملہ کہہ رہا ہوں،
مولا نے چراغ بجھایا اس لیے تھا کہ اگر کوئی اٹھ کے جانا چاہے تو وہ اپنے دل میں شرمندگی محسوس نہ کرے کہ زہرا کا لال مجھے دیکھ رہا تھا، میں خیمے کے اندر تھا، مجھے جانے کو کہا، کہیں جاتے ہوئے میرے چہرے پہ نظر نہ پڑ جائے، لیکن میرے مولا نے اپنے یقین کی منزل بتائی ہے، وہاں کہا تھا عباس چراغ بھول کر دو، عباس چراغ بجھا دو، اب جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، لیکن یقین کی منزل دیکھنا، چراغ بجھا بھی ہے، اندھیرا ہوا بھی ہے، میرے نبی میرے مولا نے اعلان کیا بھی ہے، پھر یقین کی منزل میں کہا عباس چراغ جلا دو۔ یقین کی اس منزل میں پتا تھا جب تک میں ہوں عباس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑنا، کسی اور پہ یقین کی بات ہی نہیں، عباس پہ یقین اتنا تھا، مولا نے کہا چراغ بجھا، اندھیرا ہوا، مولا نے کہا عباس چراغ جلا۔ اب یہ تھی تربیت، میں کہہ رہا ہوں وہ تربیت کے پھول کھلائے حسین نے، جملہ میں کہہ جاؤں گا، میرے کن سے بہت بڑا جملہ ہے، لیکن میں اپنی خطابت کی دنیا میں پہلی مرتبہ 14 سال میں یہ جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کون اس جملے کو کیسے وصول کرے گا۔ میں کہہ رہا ہوں وہ تربیت کے پھول کھلائے حسین نے، وہ تربیت کے پھول کھلائے حسین نے، ساتھی بھی سب حسین بنائے حسین۔ مولا یہ اٹھے ہوئے ہاتھ کی قبول نہ کریں، ہاتھ دیے سرکار، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں جملہ پھر پڑھ رہا ہوں خدا کی قسم، میں نے مولا کی کریمی پڑھنی شروع کی ہے، کہو میں کریمی بتاؤں کریمی کیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں وہ تربیت کے پھول کھلائے حسین نے، وہ تربیت ہم نہیں بول رہے، ہماری تربیت بول رہی ہے، تو میرا نہ بولنا، میں پھر کہہ رہا ہوں وہ تربیت کے پھول کھلائے حسین نے، وہ تربیت کے پھول کھلائے حسین نے، ساتھی بھی سب حسین بنائے، ساتھی بھی سب حسین بنائے حسین نے۔ قریب میرے قریب میں نے کہا کوئی آئے، یہ در کھلا ہوا ہے، جو آتا ہے وہ حر بن کے آتا ہے، جو آتا ہے وہ حر بن کے آتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ساتھی بھی سب حسین بنائے حسین نے، اور سینے لگا کے حر کے بڑے ہاتھ کھول کر حر کو معانی حر کے سکھائے حسین۔ سینے لگا کے حر کے بندے ہاتھ کھول کر حر کو مانی حر کے بتائے حسین نے، مجھے نہیں پتا، میں کہہ رہا ہوں پورے اشرے پڑھے جا سکتے ہیں ان مصروں کے اوپر، میں 2 مصروں کے اندر شعرا بیٹھے ہوئے ہیں، ضرور مجھے ان کی تائید چاہیے جملہ۔ میں کہہ رہا ہوں حر کو مانی حر کے سکھائے حسین نے، حر کو مانی حر کے سکھائے حسین نے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ چلو جو جملہ آگے لگو تک تو سنتے چلو۔ نبی نے یہ حدیث کا، یہ حدیث سنی ہوئی تھی لوگوں نے، کوئی آ گیا میرے جعفر صادق مولا کے پاس، سرکار شخص آیا، یا میں رسول اللہ حدیث آپ کے جد کی سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا جی کیا حدیث سمجھ نہیں آتی؟ میں نے آپ کے جد نے حدیث میں کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ مولا سمجھ نہیں آئی، میرے مولا مسکرائے، فرمایا کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ اس نے کہا جی وہ تخلیق کائنات سے تو ہم نے ایک چیز دیکھی ہے، باپ سے بیٹا ہوتا ہے، باپ سے بیٹا ہوتا ہے، یہ بیٹے سے باپ کیسے ہوگا؟ میرے مولا مسکرائے، فرمایا تمہیں سنا نہیں، تمہیں نہیں پتا، یہ حدیث تیری سمجھ میں نہیں آئی؟ کہا یہ نہیں سمجھ میں آئی۔ کہا میرے نانا نے میرے جب نے اس لیے فرمایا تھا اس حدیث میں حسین منی وانا من الحسین، اس کا جواب تاریخ میں جب ملا تھا جب 14 شعبان کو میرے باقا حسین کو اللہ اکبر سے اکبر عطا ہوا تھا۔ میں تفصیل میں جائیں
یہی کہہ رہے تھے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، دنیا کو سمجھ میں نہیں آیا. وہ پوچھتے رہ گئے بھائی باپ سے بیٹا ہوتا ہے، بیٹے سے باپ کیسے ہوگا؟ اور اگر تجھے نہیں پتا 10 شعبان اللہ اکبر سے علی اکبر ملا میرے آقا حسین کو تو ہوا کیا تھا؟ یہاں شہزادہ علی اکبر گود میں تھے، آغوش میں تھے مولا حسین کی. اب وہ منظر سننا، یہاں میرا شہزادہ آغوش میں تھا، وہاں میرے مولا پیار سے بیٹے کے چہرے کو دیکھ رہے تھے جو شبیہ رسول تھا. اور رسول کی وہ حدیث یاد آ رہی تھی حسین و منی وانا من الحسین. اب میں کہہ رہا ہوں اکبر بدر کی گود میں سویا ہے چین سے، اکبر بدر کی گود میں سویا ہے چین سے، نینوں کی گفتگو ہے شیروں نورین سے. سارے صاحب اولاد بیٹھے ہو، اکبر بدر کی گود میں، اکبر بدر کی گود میں سویا ہے چین سے، نینوں کی گفتگو ہے شروع نور عین سے. آواز آ رہی ہے محمد کے دہن سے، دیکھو حسین مجھ سے ہے میں ہوں. مولا صاحب لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری یا علی. کم و بیش 40 منٹ کی میری نوکری سرکار ہو چکی. آپ کی زحمتوں پر بول بن کے پڑھنے کا میں عادی کوئی تھی، لیکن اس 40 منٹ میں جتنا آپ نے بولا ہے بی بی آپ کو اسٹارٹر رکھا کرے. مجھے صرف ایک جملہ سمجھانا ہے. آغوش سے امام حسین میں مولا لیا اور شبیہ رسول بیٹا ہے. اب سمجھ میں آیا حسینوں کی وانا من الحسین. اکبر بدر کی گود میں سویا ہے چین سے. آپ کا حکم میں دوبارہ مصرے پڑھ رہا ہوں. اکبر بدر کی گود میں سویا ہے چین سے، نیلوں کی گفتگو ہے شروع نور عین سے. آواز آ رہی ہے محمد کے دہن سے، دیکھو حسین مجھ سے ہے، دیکھو حسین مجھ سے ہے، میں ہوں حسین سے. اب جملہ میں بالکل آخری جملہ رات کی زحمت تمام قبلہ میں کہہ رہا ہوں. وہ تربیت کے پھول کھلائے حسین نے، ساتھی بھی سب حسین بنائے. حسین نے سینے لگا کے ہر کے بندے ہاتھ کھول کر ہر کو مانی ہر کے سکھائے حسین نے، ہر کو مانی ہر کے سکھائے حسین نے. اور یہ ہے حسین و منی کا معروف ترجمہ، یہ ہے حسین و منی کا. اب جو اب تک نہیں سمجھا تھا وہ اب سمجھ کے بولے گا. میں کہہ رہا ہوں یہ ہے حسین و منی کا معروف ترجمہ، یہ ہے حسین و منی کا معروف ترجمہ. وعدے کیے نبی نے نبھائے حسین. یہ ہے حسین و منی کا معروف ترجمہ. آپ اب آ رہے ہیں سرکار، آپ آ رہے ہیں، آپ سلامت ہیں. اور آپ سب کو عمر خضر عطا فرمائے. وعدے کیے نبی نے، وعدے کیے نبی نے نبھائے حسین نے. بس نارو نانا سے کیا ہوا وعدہ ہے. ہاں نانا سے کیا ہوا وعدہ تھا، ورنہ کہاں شام کا بازار. بہت امیر ہے وہ شخص جو سینے پہ ہاتھ مار کے نہ رہے. اجرکم اللہ، یہ نانا سے کیا ہوا وعدہ تھا، ورنہ کہاں شام کا بازار، کہاں علی کی بیٹی. اجرکم اللہ، مولا کسی کا بیٹا رولا ہے. ہاں وہ شام کا بازار تھا. عزادار سن سکو کہ نانا سے وعدے کیے تھے نا، وعدہ پورا کیا ہے. ایک جملہ کہوں گھر تک روتے ہوئے جاؤ گے. وہ بی بی جسے ہم شریکت الحسین کہتے ہیں نا، وہ بی بی جس نے حسین کا پیغام پہنچایا ہے. عزاداروں سن سکو گے جب یہ بی بی چلی ہے نا کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے لیے، ایک وقت میں بھائی کے بے سر لاشے کو دیکھ کر وہ وقت تھا کہ بی بی بھی اپنے بھائی کو پہچان. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا کسی کا بیٹا روتا ہے. ہاں میری شہزادی بھی اپنے بھائی کے لاشے کو پہچان نہ سکی. ایک بار بی بی نے آواز دے کے کہا انتا اخی حسین، ارے کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ بے سر لاشے سے آواز آئی زینب آہستہ بولو.
سنتے ہیں یہاں یہ قافلہ چلا ہے نا بے کجاوا اونٹوں پر سیدانیوں کے ہاتھ پسے پشت بندے ہوئے تھے ڈرے ہوئے سہنے ہوئے بچے ماؤں کے لباس سے چمٹے سارے صاحب اولاد دل میں ہاتھ رکھ کے سننا جو کربلا کے پیاسے بچے تھے ڈرے ہوئے سہنے ہوئے بچے بے کجاوا اونٹوں پر اپنی ماں کے لباس سے لپٹے ہوئے یہ ظالم اونٹوں کو دوڑاتے تھے بچوں کے ہاتھ ماں سے چھوٹ کے بچہ اونٹ سے گرتا پیچھے والا آنے والا اونٹ اس بچے کو زندہ کربلا کی تھا ایک جملے کی جمع حاجی سرکار کا نام بنانا صرف ایک جملے کی جمع پیچھے سے آنے والا اونٹ اس بچے کو زندہ کربلا کی ریت میں دفن کرتا جہاں بچے کی خبر کربلا کی ریت میں بنتی وہاں سے آواز آتی ہائے میرے علی اکبر کا صدقہ ہائے میرے اصغر کا صدقہ اجرکم اللہ صرف ایک جملہ یہ غازی کا علم ہے نا یہ برآمد ہوگا ابھی زیارت کرو گے غازی کے علم کی زیارت کرو گے نا اپنی ہوائش مانگو گے اپنی دعائیں مانگو گے غازی کرم کریں گے تمہاری ہوائش پوری ہوگی لیکن جانتے ہو غازی کا علم دیکھ کے مجھے 4 سالہ شہزادی سید زادی یاد آئی کہ جس کی آخری خواہش بھی اجرکم اللہ جس کی آخری خواہش یہ تھی کہ چچا جان تھوڑا پانی لا دے چچا جان تھوڑا پانی لا دے چچا جان تھوڑا پانی لا دے میرا 6 مہینے کا بھیا علی اصغر پیاس سے مر جائے گا یہ تھی میری شہزادی کی خواہش سن سکو گے جب میرا غازی راہوار سے زمین پر تشریف لایا ہے نا تو ایک بار میرے مولا سے کہا ہے مولا میں آپ کا غلام ہوں مولا میں آپ کا غلام ہوں مولا غلام پہ کرم کیجیے گا کہا عباس پہلے آنکھیں کھول عباس پہلے آنکھیں کھول مجھے دیکھ اتنا سننا تھا غازی کہتا ہے مولا پہلے مجھے یہ بتا دے آپ کے ساتھ مکل میں سکینہ تو نہیں آئی اجرک اللہ بالکل آخری جملہ آپ کے ساتھ مکل میں سکینہ تو نہیں آئی مولا وعدہ کر کے آیا تھا شہزادی سے پانی لاؤں گا مولا میں پانی نہ لا سکا میں سکینہ سے شرمندہ ہوں اتنا سننا تھا میرے مولا نے کہا عباس آنکھیں کھول ایک بار آنکھیں کھولی مولا کی زیادہ رکھی مولا نے کہا عباس مجھے ایک بار بھائی کہے عباس مجھے ایک بار بھائی کہے میں مصائب وہ نہیں پڑھتا آخری جملہ مصائب کا ہاں ایک خواہش شہزادی کی تھی چچا تھوڑا پانی لا دے میرے 6 مہینے کا بھیا علی اصغر پیاسا ہے وہ خواہش پوری نہ ہوئی آخر میں ایک خواہش غازی نے کی مولا غلام کی خواہش ہے میرا لاشا خیموں میں ڈالے گا یا کاشف الکرب رجل حسین اکشف کردی وقت بلدی